انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کے مشہور صوفی بزرگ، جنہیں غریب نواز اور سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، کا اصل نام معین الدین حسن تھا۔ آپ کی ولادت 14 رجب 530 عیسوی بمطابق 1136 میں ایران کے شہر سستان کے سنجے نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور علاقہ کے متعلق کافی اختلافات ہیں۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین حسن اپنے عہد کے ایک عالم، فاضل اور صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کا خاندان دینی اور مذہبی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے زیر سایہ حاصل کی، بعد ازاں نیشاپور میں حاصل کی، جو ایک علمی اور ادبی مرکز تصور کیا جاتا تھا، جہاں سے آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الورا تھا، جو بی بی ماہ نور کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کی والدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث الاعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، کی چچا زاد بہن تھیں، اس رشتے کی روح سے عبد القادر جیلانی آپ کے ماموں تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی تقریباً 15 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ والد کے وصال کے بعد ان کی ملکیت کو آپ 3 بھائیوں میں باہم تقسیم کر دیا گیا، جس سے آپ کے حصے میں ایک انگور کا باغ اور ایک پنچکی آئی۔ آپ انگوروں کے باغ کی باغبانی کرنے لگے اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی اس عہد کے ایک ولی تھے۔ ان کے مشورہ پر آپ نے اپنا سارا ورثہ فروخت کر دیا اور تعلیم کی تلاش میں لگ گئے۔ اس عہد میں سمرقند اور بخارا علمی مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کے 2 ممتاز علماء مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین کو اپنے اساتذہ میں شمار کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نیشاپور کے قریب قصبہ ہارون خراسان گئے۔ ہارون میں آپ کو مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات کا منفرد اعزاز حاصل ہوا، جنہوں نے خواجہ معین الدین کو اپنا روحانی شاگرد تسلیم کیا۔ آپ نے 2.5 سال حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت اور خدمت میں گزارے، روحانی فیض حاصل کیا اور مشاغل کی مشقیں کیں، اور آخرکار اپنے روحانی رہنما اور استاد کی منظوری حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک کے سفر میں خواجہ معین الدین 20 سال سے زائد عرصے تک اپنے روحانی رہنما خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ ہارون چھوڑ کر بغداد چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی سے ہوئی۔ بعد ازاں خواجہ معین الدین نے شام کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات احد محمود الواحدی غزنوی سے ہوئی۔ پھر آپ کرمان چلے گئے، وہاں سے بغداد واپس آئے اور پھر ہمدان کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے وطن تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ بیت اللہ روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں کچھ دیر فلوجہ میں ٹھہرے، پھر مدینہ چلے گئے۔ وہاں پر خواجہ معین الدین نے اپنے باطن کی آواز سنی اور ہندوستان آنے کا فیصلہ کیا۔ سفر ہندوستان کے درمیان آپ بہت سارے اکابرین اور اولیاء کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہوئے ملتان سے لاہور پہنچے۔ یہاں انہوں نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دی اور اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ اسی مزار کے سامنے چلہ کیا، جہاں پر داتا گنج بخش نے چلہ کیا تھا۔ وہ جگہ آج بھی داتا گنج بخش کے مزار کے سامنے ایک حجرہ کی شکل میں موجود ہے۔ چلہ پورا کرنے کے بعد وہاں چند روز قیام کے بعد اب اجمیر کی طرف چل پڑے، جہاں پہ حضرت معین الدین نے سکونت اختیار کی اور 2 شادیاں کیں۔ آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اجمیر میں آباد ہونے کے بعد خواجہ معین الدین نے ہندوستان میں تصوف کے چشتی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی اور بختیار کاکی کو اپنا روحانی جانشین مقرر کیا، جس نے دہلی میں چشتیہ کو پھیلانے میں کام کیا۔ مولانا عبد الحلیم شرر نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ عقیدت و ارادت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی تک پہنچتا ہے، جو گویا خاندان چشتیہ کے بانی اور اس متبرع کو مقدس لقب کے موجد تھے۔ آپ کے سلسلہ کے بزرگوں میں سے خواجہ ابو احمد چشتی، خواجہ محمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی بھی چشت میں قیام پذیر ہو کر مدفون ہوئے۔
اس وجہ سے یہ سلسلہ چشتیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ مذکورہ بالا حضرات خواجہ معین الدین کے پیرانے سلسلہ ہیں، اس لیے آپ بھی چشتی کہلائے۔ خواجہ معین الدین وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سماع کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سماع کے ذریعے اللہ کے تقرب حاصل کریں۔ حالانکہ بعض علماء کے نزدیک یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ ان کے سلسلہ کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی وفات 627 عیسوی بمطابق 1230 اجمیر ہندوستان میں واقع ہوئی۔ آپ کے وصال میں بھی کافی اختلاف ہے۔ 1464 میں سلطان غیاث الدین نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروایا اور 1464 سے 1500 عیسوی کے لگ بھگ اس پر گنبد تعمیر کروایا۔ 1564 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے مزار کو دوبارہ بنوایا۔ بعد ازاں شہنشاہ شاہ جہاں کی طرف سے تبدیلیاں اور ترمیم کی گئیں۔ حضرت معین الدین چشتی کا سالانہ عرس 1 رجب سے 6 رجب تک انتہائی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لوگ عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ کے آستانہ عالیہ پر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ عقیدت و احترام سے آتے ہیں اور وہاں سے فیض پاتے ہیں۔ کرزن وائسرائے ہند نے 1902 عیسوی میں آپ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔